اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے جی. بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام نے بال کی کھال اتارنے کو سختی سے منع فرمایا ہے. اس کانٹیکسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ نے دیجیے. دیکھیں جی، علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی؟ منع ہے، منع ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے. جب علماء کو جواب ہی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ شہزاد بھائی آپ ہی کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجمع میں، جب سوال پوچھیں تو کہتے ہیں آ جائے سائڈ والے کمرے میں. تقریر کرتے ہیں عوام الناس میں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، کمرے جاندے ہو پھر تسی جدوں پڑھانے نا؟ جی جی بالکل. اچھا، سارے تو نہیں جا سکتے نا، مجمع ہی لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا مجمع لے کے. یہ ویسے سب سے آسان طریقہ ہے بچنے کا کہ کلے نہ جاؤ، پورا مجمع ہی لے کے کمرے چلے جاؤ. تو پھر وہ رضوان بھائی والی بات کریں گے کہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال آ گیا، انشاءاللہ رابطہ رہے گا بعد میں. تو بال کی کھال اتارنا، یہ جو قرآن کی انہوں نے آیت پیش کی ہے نا سورۃ المائدہ کی، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے پیش کی ہے، اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی آپ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کر سکتے ہیں جی، کہ جب آپ کو سوالات کے جوابات ہی نہ آتے ہوں تو پھر آپ کہیں گے اچھا ایک طرف آپ ہی ہمیں کہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے چلیں، جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ نہیں پوچھنا گستاخی ہے. دیکھیں کہانی کتنی زبردست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جو ہمارے عالم صاحب کے فرقے کے خلاف ہو یا ہمارے فرقے کے خلاف ہو، یا اس کا جواب دینے سے وہ کافر ہو جائیں، آری آ جائیں. تو اس کا پھر یہ بہتر یہ طریقہ پیچ ہی کھود دو کہ جی سوال کرنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے. علماء آپ دیکھیں کبھی سوال ہو رہے ہوتے ہیں نا، الٹیمیٹلی جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ کراس کوشچننگ کرنا شروع کریں نا، تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں آپ کو تمیز ہی نہیں علماء سے بات کرنے کی. یہ تو آپ کہیں بھی جملہ بول سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہاں لوگ کس بدتمیزی کے لیول پہ اتر کے مجھ سے بات کرتے ہیں. کوئی بندہ ثابت کرے میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا. کیوں کہیں؟ جو علم کی دنیا کے شاہ سوار ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے انداز بیان کے اوپر، اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر، اس کے بولنے کے سٹائل پہ نہیں جاتے ہیں، بلکہ صرف علم کی بات کو فالو کرتے ہیں. اور جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ یار اس نے بڑی معقول بات کی ہے، یار مجھے تو نہیں یہ پتا تھی. میں نے آپ کو رمضان بھائی کا، رمضان کا ہی مہینہ ہے، رمضان بھائی کا واقعہ کئی بار سنایا ہے. وہ ایک حنفیوں کی مسجد میں چلے گئے، بریلوی یا دیوبندی کسی، تو انہوں نے عصر کی نماز، وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے پیچھے ادا کی، تو وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وہ کہتے ہیں بائی چانس میری نظر پڑی کہ وہ امام صاحب نے اپنے پاس مصلی کے ساتھ ایک ڈیسک رکھا ہے، اس پہ صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں نماز پڑھ کے میں نے ان سے ادب سے سوال کیا کہ سر ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا، یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ پڑی ہوئی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے، اس سے بڑا کوئی چھکا مار سکتا ہے؟ یعنی مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی آپ جو ادھر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں نا، وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سر مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑے گی. میں کہوں گا بتاؤ ذرا کون سی چیز نہیں لکھی ہوئی. ہمیں تو آج تک لوگوں نے یہی گلا کیا کہ آپ یہ کوئی بتا رہے ہیں، یہ بتانا بند کریں. لکھا ہوا ہے لیکن نہ بتائے، پلیز نہ بتائے. یہ تو لوگ کہتے ہیں. علماء بھی یعنی گزارشات بھیج رہے ہوتے ہیں، عوام الناس بھی ہاتھ جوڑ کے کہ نہ بتائیں نہ بتائیں. یہ دیکھ لیں سچائی، جہاں سچائی ہے وہاں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لکھا ہوا ہے مانتے ہیں، نہ بتایا کرو. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہ بتاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں؟ ان کو بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف ہیں، تو یہ پھر وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو بتایا نا کہ یہ مسلم شریف میں جو طریقہ لکھا ہے وہ اس کے مطابق نہیں جو آپ نے نماز پڑھائی ہے. وہ کہتا ہے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا، کہتا ہے دیکھو اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ یہ ہے
کہ بال کی کھال نہ اتاریں. وہ کون سی بال کی کھال اتارنا ہے جس سے ممانعت کی گئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اوورآل ڈاکٹرائن کلیئر کریں. اور یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے لیے خاص تھی. اس کا ایک پہلو تو ظاہر قیامت تک کے لیے کہ آپ کو صرف کچھ چیزیں جس میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے اس میں تو بال کی کھال نہیں اتاریں گے. جیسے مسئلہ تقدیر کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ سورۃ الانبیاء میں فرما دیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. اب یہاں تو ہم اللہ کو نہیں پوچھیں گے، یعنی میں اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ دن رات میں 5 نمازیں کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں، رمضان کے 1 مہینے کے روزے کیوں ہیں، 1 ہفتے کے روزے کیوں نہیں ہیں، غسل جنابت کیوں رکھا ہوا ہے، اور نماز کے لیے وضو کرنا کیوں ضروری ہے. آپ اس کی جتنے مرضی سائنٹیفک کہانیاں بنا کے، وہ تو مولوی میں ان سے بہتر پیش کر سکتا ہوں، میں ان کہانیوں میں نہیں پڑھتا. شریعت اللہ کی طرف سے اس کو اس طرح منو ان ماننا ہوتا ہے. آپ لاکھ دلائل پیش کریں گے، میں اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دے دوں گا. اس لیے وہ چیزیں غلط ہیں جو علماء نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے لاجکس پیش کرنے کا. اللہ تمہارا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ول آف گاڈ ہے. آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذریعہ ماں کو کیوں بنایا، باپ کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی، ول آف گاڈ. تو ان باتوں میں آپ نے نیٹی گریٹی اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی. باقی جو شریعت کے مسائل ہیں وہ تو پوچھنے ہیں سر، ایک ایک چیز پوچھنی ہے. ہم بال کی کھال یہاں اتارتے ہیں نا، تبھی تو لوگوں کو بات پتہ چل رہی ہے، ورنہ تو لوگوں کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، جو جدھر لگا ہوا تھا ادھر ہی لگا ہوا تھا. اب آ جائیں اس آیت کی طرف، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101. اس کا تو کنٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے متعلق کہ جو تم پر اگر کھول کر بیان کر دی جائیں تو تمہیں بڑی بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اس کے باوجود اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے رہو گے اس دوران جب کہ قرآن کا بھی نزول ہو رہا ہے. آج ہو رہا ہے قرآن کا نزول، تو اس آیت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101. اگر یہ سوال تم اس وقت کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو پھر تمہیں بتا دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا، اللہ نے خود ہی ان سے درگزر کیا ہوا ہے، ان معاملات کو صرف نظر کیا ہوا ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے. قد سألہا قوم من قبلکم، اس طرح کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں سے کیے. ثم اصبحوا بہا کافرین، اور پھر صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ وہ کفر پہ مر گئے. یعنی نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے ان سے کوئی سوال ایسا نہیں کرنا ایسی چیزوں کے بارے میں جو تمہیں ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ آگے پوچھا کرتے تھے مذاق کے طور پہ. کسی کی اونٹنی گھوم گئی ہے نا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے، آپ بتائیں میری اونٹنی اس وقت کدھر ہے؟ پیغمبر اس لیے دنیا میں کیا آتا ہے؟ پیغمبر تو ہدایت کا امام ہوتا ہے. اچھا، پھر اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی آتا ہے کہ کچھ لوگ آتے اور سوال کرتے، یا رسول اللہ میرے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میرا باپ فلاں ہی فلاں ہے، یعنی میں نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہوں. میں کنٹرول الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، تو بتائیں میرا باپ کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے سوال مت کرو کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تمہیں برے لگیں گے. اگر واقعی وہ اس طرح کا ہوا اور بتا دیا گیا تو پھر یہ کہیں گے بھی نبی نے ہمارا پردہ ہی نہیں رکھا، اللہ نے ہمارا پردہ ہی نہیں رکھا. تو تم ایسے سوال مت کیا کرو. تو ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی لمبی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ گئے. وہ جو ہمارے بریلوی حضرات وہ علم الغیب پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کے پہ یوں اعتراضات ہوئے تو نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے. آپ علیہ السلام فرمائے جب تک میں اس ممبر پہ موجود ہوں مجھ سے جو کچھ تم پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، جب تک ممبر پہ موجود ہوں.
وہ اس لیے کہ اللہ کی غیبی تائید تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے چیز بتا دی کہ آپ ممبر پہ چڑھ جائیں, سوال ان کو کرنے دیں, جواب میں دوں گا. ورنہ تو کئی سوال قرآن میں ہیں نبی علیہ السلام سے کیے گئے, آپ نے جواب نہیں دیے. سورۃ الکہف میں جو قصہ موسیٰ اور خضر کے بارے میں سوال ہوا ہے, تو نبی علیہ السلام کتنے دن تک آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, وہی نازل نہیں ہوئی ہے. سورہ یوسف کے تو سٹارٹ میں آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام, ہم آپ سے ایک اچھا بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں. آپ اور آپ کی قوم بے خبر تھی اس قرآن کے نزول سے پہلے, آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ مصر پہنچ گئے, حالانکہ وہ سرزمین شام کے رہنے والے تھے. تو آگے پورا واقعہ بتایا کہ بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, بکتے بکاتے وہاں تک پہنچ گئے. یہ وہاں تو کیٹاگوریکل یہ بات کی جا رہی ہے. یعنی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی خبریں دیتا ہے, اور جتنی دیتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اور جب نہیں دیتا نہیں پتہ ہوتی. اچھا, اب آپ دیکھیں وہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں یہاں موجود ہوں. تو ظاہر ہے اس وقت تائید تھی. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے, اس کی سپورٹ میں ایک حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا نا, تو لوگوں نے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے. کوئی آگے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں وہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں, اس کی دیواروں پہ کلر کیا ہے. اب ایک شخص ایک رات میں زندگی میں ایک دفعہ کہیں گیا ہے, وہ اتنی نیٹی گریٹیز بتا سکتا ہے؟ میں یہ یعنی پچھلے 10 سال سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں, آپ مجھے پوچھیں کہ کتنی سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہو, تو میں نہیں بتا سکتا جب تک کہ گن نہ لوں. نبی علیہ السلام سے یہ سوال ہوا, آپ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا, اور یہ مجھے کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. میں حتیم میں کھڑا ہو گیا, وہ مجھ سے جو سوال کرتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. یعنی جب تک آپ حتیم میں کھڑے رہے, آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بیت المقدس دیکھ رہے ہوتے تھے, اس ایک خاص وقت کے لیے آپ نے دیکھا. یہاں پہ بھی آپ فرمایا جب تک میں ممبر پہ ہوں مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. ایک شخص کھڑا ہو کہتا ہے میرا باپ کون ہے, تو آپ فرمایا تیرا باپ فلاں ہے. وہ شکر ہے کہ اس کا باپ وہی تھا جو مشہور تھا, ٹھیک ہے. اور بعد میں جب گیا تو اس کی ماں نے اسے ڈانٹا کہ تو کیا سوال کر بیٹھا ہے, ہم لوگ تو زمانے جاہلیت میں پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑے ہوئے تھے, شکر اللہ نے. اچھا, پھر جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی, اسلام کے دین ہونے پر راضی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی. یا رسول آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں. جلال کو ٹھنڈا کیا, ان کا بھی وقت کے پیغمبر کو آپ اس طرح غصہ دلا رہے ہیں. اذان شروع ہوگی, اذان کا جواب دیں, باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. آج 12 مئی 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 62 میں اذان عصر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن میں پہلے اس سوال کو مکمل کر لوں. اذان عصر کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر نے نبی علیہ السلام کی وہ حالت جب دیکھی, ان کو سمجھ آ گیا کہ وقت کے پیغمبر کا اس طریقے سے سوال پوچھنا ان سے, اس قسم کے سوالات یہ ناپسندیدہ ہے. اور پھر سورۃ المائدہ بھی آپ سن چکے کہ ایسے سوالات مت کرو. ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حلال تھی اور پھر حرام کر دی گئی, وہ سب سے بڑا مجرم ہے. یعنی بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے. اس کی ایک پریکٹیکل مثال آپ سورۃ البقرہ میں بھی دیکھ لینا کہ حکم ہوا تھا کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے بنی اسرائیل کو. انہوں نے آگے سے سوالات کرنے شروع کر دیے, جی کس قسم کی گائے, بھائی کوئی بھی گائے ذبح کر دو. پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ اس طرح کرو, تو پھر وہ اس کی اور نیٹی گریٹیز میں پڑ گئے, پھر حتیٰ کہ کرتے کرتے جناب وہ اتنی عمر کی ہو, اس رنگ کی ہو, یہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ کرتے, جو جتنی وہ اس میں پڑ گئے تھے. انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تو وہ بچ گئے. الٹیمیٹلی بڑی مشکل سے بڑی مہنگی گائے ان کو ملی تھی, وہ زرد کلر کی گائے, اور ایسی جو کبھی کسی بیل یعنی وہ کسی حال میں جوتی بھی نہ گئی ہو, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ڈھونڈتے وہ بھی ایک غریب عورت کی بھی لاٹری نکلی نا بنی اسرائیل میں سے, وہ منہ مانگی قیمت پہ پھر خریدنی پڑی بنی اسرائیل کو. اس سے بہتر تھا کوئی بھی گائے خرید کے قربان کر دیتے. تو وہاں پہ بھی سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی آیات اس واقعے کو کانٹیکسٹ میں بھی آئی ہیں, مجھے ضمناً یاد آ گئی.
یہ جو بقرہ والا واقعہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 108، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسی طرح کے سوالات کرو اپنے رسول سے جس طرح کے موسیٰ کے ماننے والوں نے کیے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر خرید لیتا ہے، ایمان ہاتھ سے دے کے کفر لے لیتا ہے، تو وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا، دور جا بھٹکا۔ تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم شریف میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے۔ اب آپ نے بات شروع کی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ کچھ ذرا زیادہ تیز مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، دوسری بار تیسری بار 3 بار اس نے سوال کیا، نبی علیہ السلام خاموش۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ اس طرح سوال نہ کیا کرو، میں خود سے بات کلیئر کر دوں گا، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پہ ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر کئی شریعت کی پابندیاں آ گئی تھیں، وہ کس وجہ سے آئی تھی؟ وہ اپنے پیغمبروں کو تنگ کرتے تھے۔ یہ ہفتے کے دن والا جو ہمارا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، وہ بندر بن گئے تھے، اس میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کے فسق کے سبب ان کے اوپر ہفتے کے دن کا شکار حرام کیا تھا۔ ایک تو ڈیٹم لیول کی پابندیاں وہ تو ہیں، لیکن یہ والی جو پابندیاں ہوتی ہیں نا وہ پھر اس وجہ سے آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہو چکا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی، پھر میں باہر نکلا تو میں نے 2 مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو اللہ نے مجھے بلا دی، اب تم اسے رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جب موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، کوئی اس قسم کی سوالات نہ کرو۔ اور یہی تعلق حلال اور حرام والے چکر میں بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے وہ بھینس، گھوڑا، گدھا، مرغی، انڈا یہ حلال ہے کہ نہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے ڈیٹیل۔ اس میں نے ابو داؤد کی ایک حدیث بتائی تھی جو ابن عباس کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنی کتاب میں حرام بیان کرنی تھی وہ کر دیں، ٹھیک ہے، جو باقی بیان نہیں کی ہیں ان کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، وہ سب کی سب حلال ہی ہیں۔ اور قرآن سے مراد قرآن بھی ہے اور سنت میں بھی، جیسے نبی علیہ السلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوکیلے دانتوں والے سارے درندے، چاہے وہ چرندوں میں ہوں پرندوں میں ہوں، حرام کر دیے۔ تو اب یہ تو بے شمار بن جائیں گے نا، جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں جو جنگلی ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، جو گوشت خور ہیں۔ اور درندے بھی، جیسے اب کتا ہو گیا، ریچھ ہو گیا، شیر ہو گیا، یہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں نہیں کہا ہوا، مطلب کینگرو کا کوئی ذکر نہیں ہے، کینگرو حلال ہے، سبزی خور ہے، بس ٹھیک ہے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے ہے بڑا مہنگا ہی لبے گا، دونوں لبے گا نہیں جہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا نا اس کے بارے میں سوال نہ کرو، سوال کرتے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے۔ تو یہ اس صورت میں سوال کرنا ہے جب نبی دنیا میں موجود ہوں۔ آج شریعت فریض ہو چکی ہے، آج تو آپ کی وہ بال کی کھال اتارنی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بال کی کھال جو اتارنا منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کتاب و سنت سے دلیل دے دی جائے، دل بھی ٹھک جائے، بات سمجھ بھی آ جائے، پھر بھی آپ اس بات کو نہ ماننے کے لیے بیچ میں سے اس طریقے سے آپ شرارت بازی کرنا شروع کر دیں، وہ آج بھی منع ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سوال کرنا ہی منع ہو گئے ہیں، یہ تو کہتے ہیں سوال ہی نہ کریں ہمارے علماء سے۔ یعنی ہم تو بڑے ایک معصومانہ سوال کر سکتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ میں علماء دیوبند سے یہ معصومانہ سوال کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ ہم بزرگان دین کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے، بلکہ اس طریقے سے جو خواص کو معلوم ہے۔ تو ہم علماء سے پوچھ کے چلتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ خواص کو کون سا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کسی کے سینے اور قبر سے فیض نکالنے کا۔ یعنی سینے سے پھر یہی ہوگا کہ کوئی بزرگ آپ کو جپھی ڈالے گا، سینے سے سینہ ملے گا اور علم ٹرانسفر ہو جائے گا۔
یہی طریقہ ہو سکتا ہے نا پھر خواص کا. عام آدمی کا تو طریقہ سینے سے یہی ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کہیں گے جو آپ کے قرآن سینے میں ہے مجھے بھی وہ کچھ سکھا دیں. یہ خواص کا طریقہ کون سا ہے؟ قبر سے فیض حاصل کرنے کا خواص کا طریقہ کون سا ہے؟ عوام کا تو ہمیں پتہ ہے وہ قبر والے سے جا کے مانگتے ہیں. خواص کا طریقہ بتائیں. اور خواص بھی یہی کچھ ہی کرتے رہے ہیں. عوام میں جو کچھ رائج ہے یہ خواص نہیں رائج کیا ہوا ہے. وہ پھر میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ریسرچ پیپر نمبر 6 قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے علماء دیوبند کے بڑے بڑے بزرگوں کا بتایا کہ وہ قبروں سے جا کے مانگا کرتے تھے ڈائریکٹلی. پھر میں نے کہا آپ تو ہمیں نہیں بتا رہے شرم کے مارے خواص کا طریقہ, ہم خود ہی بتا دیتے ہیں آپ کو. تو ان سے وہ کہتے ہیں اس طرح کے سوال ہم سے نہیں کرنے. لیکن میں آپ کو بتاؤں تبدیلی آ رہی سر, آ گئی تبدیلی. ہم کتنے عرصے سے رونا رو رہے تھے کہ فضائل اعمال کے اندر یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, میرے کلپ چڑھ چڑھ کے. آج دیکھیں طارق جمیل صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے. وہ سارے واقعات جو ہم کہتے تھے کتاب و سنت کے منافی ہیں, انہوں نے ایک ایک واقعے کو انہوں نے علماء کے جوڑ سے وہ خطاب کر رہے ہیں, جو اینول جوڑ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ ڈرائیونڈ میں جو علماء کا, اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فضائل اعمال کا نام نہیں لیا. ہو سکتا ہے وہاں کوئی مجاہد ملت کھڑا ہی نہ ہو جاتا. نام لیے بغیر وہ سارے واقعات جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور خود طارق جمیل صاحب بھی پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے, وہ سارے واقعات انہوں نے سنائے ہیں. کہ ایک بزرگ جو ہے وہ آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے سال تک پڑھتے تھے. یہ ایک ایک انہوں نے واقعہ گنوایا ہے. پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا یار یہ دین ہم کافروں کو پیش کر سکتے ہیں, یہ دین اس قابل ہے؟ انہوں نے کہا یہ دین میں غلو ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا. اور اس کے اگینسٹ انہوں نے وہی حدیث بیان کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ 3 اصحاب نبی علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے آپ کی غیر موجودگی میں پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا کیا حال ہے. تو جب انہوں نے بتایا تو ان کو لگا نبی علیہ السلام تو بہت کم ہی عبادت کرتے ہیں. تو ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا, شادی کروں گا تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤں گا, میں اللہ اللہ ہی کروں گا. یہ کیا کہ وہاں سے چلے گئے. یہ حدیث ساری سنائی طارق جمیل صاحب نے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے اسلام میں. تو سر یہ جو مکروہ ہے نا, یہ سارے کا سارا مکروہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات کو ان واقعات سے پاک کریں, اور جب تک یہ پاک نہیں ہوتی ہے تو تبلیغی جماعت کے مخلص لوگوں سے کو پاک کر دیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ کتاب نہ آئے بلکہ یہ پاک کتاب ان کو تھمائے, اس کو ترجمے سے پڑھا جائے. تو وہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو شکایت ملی, آپ نے گھر آئے تو آپ کو بتایا آپ کی بیویوں نے کہ اس طرح آپ کے 3 لاڈلے صاحب آئے تھے تو وہ تو بڑے بڑے دعوے کر کے گئے. آپ فرمایا بلاؤ ان کو. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ نیکوکار ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اٹھ کے, میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو نبی علیہ السلام نے وہ دین پیش کیا جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اب پرانی بات ہو گئی ہے. اب آپ وہ دین کافروں کو کیا مسلمانوں کو بھی نہیں ہماری ویڈیوز کے بعد پیش کر سکتے. لوگ مسلمان نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں. بریلوی تو بندی اہل حدیث شیعہ نہیں کرتے ہیں, مسلمان کمنٹس کر دیتے ہیں نیچے. وہ بھی مسلمان ہیں لیکن وہ والے مسلمان جن کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ تعصب ہے, وہ آپ کافروں نہیں سر نہ, فضائل اعمال کافروں کو نہیں, آپ مسلمانوں کو بھی نہیں آپ پیش کر سکتے. وہ بھی انجینئرنگ کر دیں گے آپ کی پکڑ کے کہ یہ سر آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو دین اس قابل نہیں کہ آپ پیش کریں. تو سر تبدیلی آ رہی ہے, آپ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی چینج آئے گی. اسی ویڈیو کے نیچے ایک تبلیغی بھائی نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ آپ سمجھے نہیں طارق جمیل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بزرگ ٹھیک تھے لیکن یہ جو کام ہوئے ہیں وہ دین نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے, یعنی بزرگ ٹھیک تھے, بزرگوں کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے. بس یہی ہے. ہاں تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹھیک ہے, اس کے کرتوت ٹھیک نہیں. وہ ٹھیک اس لیے کہ اس کو اللہ نے بنایا نا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا. فرعون بھی ٹھیک تھا لیکن اس کے کرتوت غلط تھے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہی تھے, کرتوت برے تھے ان کے. جب انہوں نے کرتوت اچھے کر لیے تو وہ اچھے بن گئے. ٹھیک ہو گیا.
تو وہ یہ نہیں یہ کہنا اچھا چاہتے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اب نزول اب والا آپ نیچے یہ بھی جواب دے دیجیے گا ٹھیک کہ ہمیں بھی یہی سمجھ آیا ہے کہ بزرگ آپ کے ٹھیک تھے، ان کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا آپ احترام کریں کہ لیکن خدا کے لیے جو وہ کام کرتے رہے وہ کام آپ نے نہیں کرنے، ان کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے. صحیح. تو انشاءاللہ بزرگوں کا احترام کرنا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے. ہماری تو ون ون سچویشن ہے دونوں طرف. آپ بزرگوں کو صحیح کہہ کے ان کے کرتوتوں کو غلط کہہ لیں تب بھی ہماری جیت ہونی ہے. اور آپ دیکھنا یار کس طرح چھیڑتے ہیں منو روزہ تسی خراب کر رہے ہو اپنا بھی میرا بھی. انہوں نے پچھلے روزے جی بڑی شرارتیں کی تھیں سر، اس لیے میں نے ان کی جو مجلس نمبر 11 تھی نا 28 مئی کو ہوئی تھی نا ہماری یوم تکبیر والے دن، تو وہ ہم نے پھر رات کو مجلس رکھی تھی، تو رات کو ذرا پھر بندہ کھل ڈل کے بات کرے انشاءاللہ. اچھا جی اب اچھا نہیں یہ تو ہو گیا. خیر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب نزول والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے، کسی مزید چیز کی فرضیت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. ایک طرف یہی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انجینئر سے اور ڈاکٹروں سے دین نہ سیکھیں، اہل علم سے سیکھیں، اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صحیح ہے. جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ کبھی سوال کرنے سے روک دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ کس طرح کے سوال کر رہے ہو، کس کو سن رہے ہو، کہاں سے آ رہی ہیں یہ چیزیں. تو اس طرح کا پھر رویہ کیوں ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اپنا مذاق خود بنوا رہے ہیں نا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں. یہ ایک ٹکٹ میں 2 3 مزے کرنا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایک طرف اپنی بزرگی اویل کر رہے ہیں ان کتابوں کی بنیاد پہ، دوسری طرف جن کتابوں کی بنیاد پہ بزرگی اویل کر رہے ہیں انہی کتابوں کا ریفرنس ان سے پوچھیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، یا انہی کتابوں سے ان کو کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کے خلاف ہے تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب سب سے پہلے ان کی بزرگی ان سے چھین لیں. ہم علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ ان کی داڑھی لمبی ہے، یا پیٹ ان کا زیادہ نکلا ہوا ہے، یا باقی لوگ جو ہیں وہ بریانی کی 1 پلیٹ کھاتے ہیں وہ 3 کھا سکتے ہیں، یا افطاری میں آپ 3 کھجوریں کھاتے ہیں وہ 30 بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھانا. اس لیے تو عزت علماء کی کر رہے ہوتے ہیں ہم، علم کی وجہ سے کرتے علم کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو علم کی وجہ سے جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر علم سے تو ان کو نہیں چڑھنا چاہیے. صحیح. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چڑھنے والا معاملہ صرف دینی ٹیچرز کا ہے، اور وہ بھی مولوی طبقہ. دنیاوی ٹیچرز کبھی نہیں چڑھتے. میرا یہ چیلنج ہے آپ کسی پروفیسر کی غلطی اعلانیہ کلاس میں کھڑے ہو کے بتا دیں سر یہ جو آپ نے سلیبس کی کتاب لکھوائی تھی نا اس میں یہ فارمولہ اس طرح نہیں لکھا ہوا، اس طرح لکھا ہے. اللہ کے فضل سے وہاں کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں کھڑے ہو کے کہے گا کہ ہمارے پروفیسر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ پروفیسر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بھی صحیح لکھا ہوا ہے. وہ سارے حمایت میں کھڑے ہوں گے اور پروفیسر بھی کہے گا تھینک یو، اور علماء کیا کہیں گے؟ تھینک دیو. دل میں وہ کہیں گے. ایسے سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں نا. ویسے اب تو اشارے نہیں، انہوں نے بندے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں. وہ خود ہی کہتے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب آپ